السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. جی بیٹا کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ پیچھے والوں کا حال مجھے تھوڑا خراب لگ رہا ہے. بیٹا میں دوبارہ پوچھوں تاکہ آپ کا مجھے پتا چلے آپ کا حال کیسے. کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاء اللہ ویری گڈ. یہ بچے بہترین ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے بیٹا جب بھی کوئی حال پوچھے نا تو خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہترین ہے. ٹھیک ہے جب اس طرح سے آپ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہتر کریں گے اور خوشیاں دیں گے. ٹھیک ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم کون ہے بلا؟ اچھا ماشاء اللہ. یہ کس نے کہا ہے؟ ویری گڈ. کھڑے ہو جاؤ بیٹا آپ. ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. جی ماشاء اللہ شاباش ویری گڈ. تو بیٹے نے فوراً جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں بہترین مخلوق قرار دیا ہے. ایسے ہی بیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے حساب صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہم پھر کس کی رضا کے لیے زندگی گزاریں؟ بتائیں بیٹا کسے خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنی چاہیے؟ اگر اللہ خوش ہے اور لوگ ناراض ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ لوگوں کو خوش کریں گے اللہ کو؟ ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا تو بیٹا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم چند ایک چیزیں سمجھتے ہیں. بیٹا ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. خالق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو وہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. ایسے ہی ہے بیٹا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہترین زندگی گزرے گی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ویری گڈ. اور اگر ہم خدا نخواستہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی. تو اس کا مطلب ہے ایسی زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں. بیٹا ریسنٹلی ایک جگہ پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے پوری محنت کر کے اس نے بہت نچلے لیول سے بہت محنت کی. بندے نے نا محنت کر کے بہت زیادہ اسٹرگل کر کے پھر وہ کروڑوں تک پہنچا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ بیمار ہو کے پھر کروڑوں اس کے اوپر لگ گئے. مطلب وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی اتنی زیادہ فکر نہیں کی. ساری فکر اس چیز پہ تھی کہ میری دنیا بن جائے, میری دنیا سنور جائے, میں دنیا میں بہت آگے نکل جاؤں. وہ دنیا میں بہت کچھ کما بھی لیا اس نے, لیکن معاملہ کیا ہوا اس کے بعد اتنی ساری بیماریاں ایک دم اس پر آ گئیں کہ وہ کروڑوں اس پر پھر سے لگ گئے. تو ایسی زندگی کو ہم ایک کامیاب زندگی کہہ سکتے ہیں. تو بیٹا اس کے بعد ان کی آخرکار بیچارے کسی طرح سے پریشانی کی حالت میں بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے اس میں لازمی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے اور دوسرا آخرت میں بھی. اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے نا فارمولہ ایک ہی ہے. وہ کیا؟ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا مجھے یہ بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے گا جس نے ہمیں بنایا اس کی مرضی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں؟ ہمیں کہاں سے یہ والی تعلیمات ملیں گی, کہاں سے یہ والی ہدایات ملیں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. بالکل صحیح فرمایا. اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسی اللہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر کیسی زندگی گزارنی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. ایسے ہی ہے بیٹا. اچھا کیونکہ انہوں نے بہترین زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے دکھا دی. ایسے ہی ہے. تو بیٹا اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ بھی خوش ہے ہم سے اور ہر معاملے میں ہمیں انشاءاللہ دنیا میں اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے گی تو اللہ اس میں سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اچھا یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا پریکٹیکل پارٹ ہے نا کہ جس پر ہم نے عمل کس طرح سے کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اچھا اب اگلا ایک اور سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری,
کن ہدایات کے مطابق؟ کون سی کوئی خاص کتاب کے مطابق؟ قرآن مجید کے مطابق. ویری گڈ. اٹ مینس کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ قرآن پاک کے مطابق. تو بیٹا ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھئی اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہم نے قرآن پاک کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہم سمجھ یہ رہے ہوں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ پتہ چلے گا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ جو زندگی ہے وہ بیٹا دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنے گی. تو اس لیے ہم نے ابھی تک بیٹا کیا کیا سیکھا ہے؟ ہم نے زندگی گزارنی ہے پریکٹیکلی، عملی طور پہ کس ہستی کے مطابق؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کے مطابق، بہترین ان کی لائف سٹائل سب سے ٹاپ پہ. اچھا اس کے بعد ہم نے کون سی کتاب کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ آواز نہیں مجھے آ رہی بیٹا، آخر سے تو بالکل نہیں آ رہی. بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا آپ کو. ویری گڈ. اس کا مطلب آپ سب کو ماشاءاللہ میری آواز آ رہی ہے. تو بیٹا آپ کی آواز مجھے بھی آنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک بچے نے کہا نو سر. تو اس لیے ہم نے بیٹا اب یہ دیکھا ہے ہمارا خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اچھا بیٹا ایک چیز ہوتی ہے کریکٹر یا کردار. آپ کو پتہ ہے کردار کسے کہتے ہیں؟ کردار بیٹا کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے اسے اس چیز کی کوئی فکر ہی نہ رہے کہ کوئی اور مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اسے صرف ایک چیز کی فکر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بندہ یہ سوچ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر اس کے لیے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جیسے کسی جگہ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ میں سے کس کس نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ ماشاءاللہ کافی سارے بچوں نے دیکھا ہوا ہے. تو بیٹا میں ایک یونیورسٹی میں گیا، وہاں پر ایک لیکچر بھی ہوا میرا، تو وہاں پہ نا ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا خبردار کیمرے کی نہیں بلکہ اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ہم نے کوئی کیمرہ نہیں لگایا لیکن اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو بیٹا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ میں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو کوئی بندہ ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے جہاں پر اللہ نہ دیکھتا ہو؟ ایسی کوئی جگہ ہے؟ تو اٹ مینس کہ بیٹا کردار اور کریکٹر یہ ہے جب آپ ہر وقت یہ سوچ کے زندگی گزارنی شروع کر دیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ یہ سوچ کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بیٹا بے حساب نوازتے ہیں. اور اسے مزید آگے چلیں، یہ ایک ملک جس میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان. ماشاءاللہ اسے بیٹا کتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے؟ 75 ایئرز، 75 سال ہو گئے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے معاملہ کیا تھا؟ وہ ہندو کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، انگریز کس طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے، اور آخرکار ہوا گیا ہمارے بڑوں نے بالخصوص قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ریکویسٹ کیا؟ اللہ ہمیں ایسی ایک جگہ عطا فرما کہ جہاں پر ہم تیرا دین نافذ کر سکیں. تو اٹ مینس کہ اس کا مطلب بیٹا یہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے بیٹا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک دے دیا. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یعنی کہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کر رہے ہوں گے کہ ناشکری کر رہے ہوں گے؟ پھر تو ناشکری ہے. اس کا مطلب ہے بیٹا یہ جو اتنی خوبصورت ہمیں سرزمین ملی ہے، ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں. اگر ہم اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہم اسلام پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں. اور اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کے دکھائی. بات سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا نا قرآن پاک میں وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ان نعمتوں کی جو میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور فرمایا ولا ان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی ناقدری کی ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی شدید ہے. بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اور بڑھے. کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے پاکستان اور بڑھے؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. بیٹا اس کے لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر پتہ کیسے ہوگی؟ بیٹا بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں گورنمنٹ نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا، یہ سوچنے کے بجائے ہم ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بیٹا؟ تو بیٹا جب ہم یہ سوچ کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے
کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا دوسرے کیا کر رہے ہیں, میں نے صرف یہ دیکھنا کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اس کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ جب یہ ہر بچہ آپ میں سے اس طرح سوچنا شروع کر دے گا تو ہر بچے کے گھر تک یہی میسج جائے گا. تو پھر اگر یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو اتنے سینکڑوں گھروں میں یہ والا میسج آئے گا. تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ بدلے گا. ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بیٹا آپ ہمیشہ کوشش کریں گے اس ملک کی خدمت کرنے کی. بیٹا انشاءاللہ آپ میں سے آگے ہوں گے جو لوگ اے سی ڈی سی بنیں گے, جو کہ آئی جی کی پوزیشن تک جائیں گے انشاءاللہ پولیس میں, جو کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم میں سے یہاں پر وزیر اعظم بھی بن جائیں. لیکن آپ جہاں بھی جائیں گے بس یہ سوچ کے جائیے گا آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جب آپ یہ سوچ کر جائیں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت بلندی عطا فرمائے گا. اور جب آپ یہ سوچ کے اگر خدا نخواستہ جائیں گے نا کہ یار میں نے جناب سیاست میں آنا ہے تاکہ اگر میں نے 5 کروڑ لگایا تو میں نے 10 یا 20 کروڑ کمانا کیسے ہے, اگر یہ سوچ کے جائیں گے تو بیٹا پھر جو ہے ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کما لیں, ہو سکتا ہے دنیا میں بڑے آگے نکل جائیں, لیکن وہ جو بھی کیا ہوگا وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آخرکار نقصان ہی دے گا. تو ہمیشہ ہم نے کیا سوچ کے کسی بھی فیلڈ میں جانا, جو بھی کام کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اور یہ بیٹا عبادت کے درجے میں انشاءاللہ آپ کو لے جائے گی. یہ اسلامی ملک ہے نا الحمدللہ, ہم نے یہاں پر اگر صحیح معنی میں اسلام نافذ کریں گے تو پھر یہ واقعی پوری روح کے ساتھ اسلامی ملک بنے گا. اگر اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا تو اس میں پھر ہم کل کو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تیرے اس عظیم نعمت کی ہم نے قدر کرنے کی پوری کوشش کی. اور آخر میں بیٹا میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں, کہتے ہیں کہ ایک بندہ نا روزانہ سمندر کے کنارے پر جایا کرتا تھا اور وہاں پر سمندر کی لہروں کے ساتھ بہت ساری چھوٹی چھوٹی فشز مچھلیاں باہر آتی تھیں, لہریں واپس چلی جاتی تھی, بیچاری وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی تھیں کیونکہ پانی میں وہ زندہ رہ سکتی ہیں. تو وہ بندہ کیا کیا کرتا تھا, روزانہ 1 گھنٹے کے لیے مچھلیاں جو باہر آتی تھی لہروں کے ساتھ اٹھا اٹھا کے واپس پانی میں پھینکتا تھا تاکہ ان کی زندگی بچ جائے. ایک بندہ اسے روزانہ دیکھا کرتا تھا کہ یار یہ اس بندے کو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں, یہ ایسے ہی کرتا ہے, روزانہ یہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور جناب یہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کے واپس پھینک رہا ہوتا ہے. حالانکہ کروڑوں کی تعداد میں روزانہ اربوں کی تعداد میں مچھلیاں اس طرح آتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر, اور یہ بندہ بیچارہ کتنی پھینک لے گا واپس. اس بندے نے پوچھا یار آپ کا یہ چیزیں کرنے کا کیا فائدہ, آپ چند 100 فرض کریں واپس پھینک لیں گے 1 گھنٹے میں, اور یہ جو کروڑوں مرتی ہیں تو تمہاری اتنی سی کوشش کا کیا فائدہ. وہ مسکرایا اور زمین سے ایک اور مچھلی تڑپتی ہوئی اس نے اٹھائی, واپس پانی میں پھینکتا ہوا اس نے کہا کم از کم میں نے اس کی زندگی تو بچا دی ہے نا. بیٹا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے سب کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہم نے خود کو, اور جن جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں وہ تو کریں. لیکن اگر ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ باقی بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے. بات بیٹا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بیٹا آپ اس کا خلاصہ آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ہمیں بنایا کس نے ہے, تو ہمیں کس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی. اچھا وہ زندگی گزارنے کے لیے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے, ہمارے پاس 2 سورسز ہیں سب سے بڑے, یعنی کہ 2 ذرائع ہیں پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزار کے دکھائی, اور اس کے بعد اسی طریقے پہ چلتے ہوئے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اسی طریقے کا پرچار کیا نا بیٹا. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے وہ ہمیں ہدایات کہاں سے ملیں گی, کون سی ایسی جگہ جسے ہم سمجھ کر پڑھیں گے عمل کرنے کی نیت سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور یہ بھی پتا چلے گا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ماشاءاللہ قرآن مجید کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور بیٹا کردار اپنا بہترین رکھیں گے. ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے. تو بیٹا اس لیے جب ہم یہ سوچ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ پھر ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گا. بیٹا ضرور دعا میں یاد رکھیے گا, اور بالخصوص اس ملک پاکستان کے لیے. اور آئیے جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں بیٹا ان کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے ایک بار. شاباش. تو بیٹا آپ یہاں پر موجود ہیں, ان کی جتنی قدر کریں گے اور ملک کی جتنی قدر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ
پوری طرح سے اپنے اساتذہ کرام کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی بھی، اور بالخصوص سب سے بڑھ کر ہمیں اس ملک پاکستان کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔